عمران صاحب یہ بتائیے کہ جو پیس پروسیس ہے ایران سے متعلق، دونوں ممالک نے جو پوائنٹس رکھے ہیں 15 پوائنٹس وہ امریکہ کے اور 6 نکات وہ ایران کے، تو وہ تو بالکل ایک دوسرے کے لیے قابل قبول نظر نہیں آتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کا اور امن کا خدا نخواستہ امکان ختم ہو گیا ہے؟ بہت مشکل ڈسکشنز ہوں گی یہ جب بھی ہوں گی کیونکہ دونوں سائڈز میں گیپ بہت ہے، اور بیٹھیں گے تو شاید کوئی مڈل گراؤنڈ لے لیں. لیکن ایک بہت فنڈامنٹل بات اس میں یہ ہے کہ جب ٹرمپ ان مذاکرات کے بعد اگر سب کے لیے جیت کا اعلان کرے گا تو وہ یہ جملہ بولے گا کہ میں نے آج تاریخ میں ایران اور اسرائیل دونوں کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیو کر لیا. اسرائیل کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اس وقت ہی سیو ہو سکتی ہے جب غزہ کی ریکنسٹرکشن ہو اور پیلسٹینین 2 اسٹیٹ سولوشن ہو. تو آپ جہاں سے بھی جائیں گے، جب آپ اس کے اندر ڈیپ جائیں گے تو آپ روتے ہوئے فلسطینی بچوں تک پہنچ جائیں گے. تو اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو ان کو کمپریہنسو پیس فار آل ٹائم ڈسکس کرنا پڑے گا، اور وہ لمبی ڈسکشن ہوگی. اللہ کرے سیز فائر ہو جائے، اور اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو یہ چانس دیا ہے کہ یہاں ہم پیس فار ایور کریں. لیکن بہت مشکل پروسیس ہوگا. میں گیس بھی نہیں کرنا چاہتا کہ کتنے راؤنڈز ہوں گے. پھر ان کے جو لوگ ہیں جو امریکن ساتھ آئیں گے، ان کو اپنے ساتھ ٹیکنیکل سائٹ کو لانا پڑے گا، کیونکہ یہ مذاکرات اس قسم کے ہو گئے کہ وائس پریزیڈنٹ وینس اور یہ وٹکوف اور کوشنر، یہ ان کے لیول سے بہت زیادہ چھوٹی ڈیٹیل ہوگی. نیوکلیئر جو فیول ہے اس کے اوپر، میزائلز کی رینج کے اوپر، میزائلز کی ٹیسٹنگ کے اوپر، میزائلز کے اوپر ریسرچ نہ کرنے کے اوپر، حزب اللہ حماس کے اوپر. جو میزائلز کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ میزائل پروگرام کے اوپر دونوں کی صلح کروانا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایران کا یہ سوال کہ مجھے گارنٹی دو کہ آئندہ مجھ پہ اٹیک نہیں ہوگا. نہیں، پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے جی. آپ کو یقین ہے کہ ہو جائیں گے؟ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ کل آپ کو پتہ ہے کہ 4 فورن منسٹرز کی آپس میں بات ہو رہی ہے. پاکستان کو امریکہ بھی کہہ رہا ہے، پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان آئی ایم شیور ایران کو کنونس کرے گا کہ جینوئن مذاکرات ہیں. اور تمام مسلم ممالک، زیادہ تر مسلم ممالک پاکستان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے فورن منسٹر سے ریپیٹڈ فون کالز آئی ہیں کہ اس سے ہٹنا مت. تو یہ ہم نہیں ڈسکس کرتے عام طور پہ. تمام مسلم ممالک، اسپیشلی آپ مڈل ایسٹ کے نام بھی، انڈونیشیا، ملیشیا، وہ کہہ رہے ہیں پلیز آگے آؤ اور اس کو حل کرو. تو پوری اسلامک ورلڈ کی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میڈیشن پہ انڈیا ناراض وغیرہ، پوری اسلامک ورلڈ پاکستان کو کہہ رہی ہے. فرام دا UAEs ٹو سعودی عربیہ. لوگ کہتے تھے سعودی عربیہ کی پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ لڑائی نہیں، کل آ رہے ہیں. اور وہ یہ مذاکرات کے لیے پاکستان کے اوپر پازیٹیو پریشر بہت زیادہ دنیا کا کہ یار پلیز، اور تو کوئی ہوسٹ نہیں کر سکتا. عمان ناراض ہے، اور شاید عمان پہ اب کوئی وجہ ہوگی. عمان بہت زبردست یہ بیک چینل کرتا ہے، لیکن زیادہ پاکستان اور ترکیے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمت کریں. لیکن ایران مان جائے گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے جی ایران کو کیا دے رہے ہیں. میرا خیال ہے ایران کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز دنیا کی گارنٹی ہے کہ اس پہ اٹیک نہیں ہوگا دوبارہ. اور یہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو نہیں، لیکن پہلے تو یہ کہ ایران مذاکرات کے لیے مان جائے گا. میرا خیال ہے مان جائے گا جی. اچھا، تو لیکن ابھی تک تو ان کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ تو بالکل مذاکرات سے آپ انکاری ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں، آفیشیلی ان کا یہی ریئیکشن ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایران کو ڈائلاگ ٹیبل پہ لے آئے گا. اگر ڈائلاگ ٹیبل پہ بہت برا رویہ ہوا دوسری سائڈ کا، پھر شاید ایران کنٹینیو نہ کرے، لیکن آ جائیں گے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان نے کوئی اپنی حیثیت سے بڑھ کے ایک ذمہ داری یا بوجھ اٹھا لیا ہے؟ جی، پاکستان نے اپنی حیثیت اور اپنی پرابلم سے بڑھ کے، پاکستان از پنچنگ ابو اٹس ویٹ. لیکن اس کے علاوہ دنیا میں اس وقت کوئی اور ملک ہے نہیں
جو اتنے بڑا رسک لے. پاکستان رسک لے رہا ہے کیونکہ اینی تھنگ دیٹ گوز رانگ جی ایونچولی سائٹ پہ انڈیا بیٹھا ہے بیٹڈ بریتھ میں دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو اور گالیاں دے بیٹھ کے. تو یہ رسک لیا ہے. اور میرا خیال ہے اس میں انگریزی کا ورڈ ہے موریلٹی, اس میں اخلاقیات کی بھی بلندی ہے. صرف ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم سسکت فلسطین کے لیے اور باقیوں کے لیے اور پاکستان کی لیڈرشپ میں اور اسپیسیفکلی ون سائڈ آف دا لیڈرشپ میں بہت زیادہ اسپرٹ ہے کہ ہم ہینڈل کر لیں گے. اچھا, لیکن اسرائیل جو آپ کہہ رہے ہیں خود بھی کہ وہ 1 مہینہ ان کو اور درکار ہے جی بمبنگ کے لیے ایران پہ, تو اسرائیل سبوتاج نہیں کرے گا اسرائیل کو؟ جی میرا خیال ہے وہ لیبنن میں ایک گولان ہائٹس کی طرح ایک پٹی لے لے گا اور اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کہے گا کہ ہم نے وہ جو اٹیکس ہیں وہ نیوٹرلائز کر دیے ہیں. امریکہ, میرے دوسرا اس کا سینٹینس یہ ہوگا, امریکہ اگر چاہے تو اسرائیل مان جائے گا. امریکہ اگر اپنا فٹ ڈاؤن کرے کہ دیکھو ہم نے اتنی تمہاری مدد کی ہے, وی ہیو گون انٹو اے وار ود یو, تمام لیڈرشپ اسیسنیٹ ہوگی ہے, ایران کا تم نے اتنی بامبنگ کر لی اور کیا بامبنگ کرو گے, امریکہ کہہ دے گا. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شاید ریئل پیس میں کچھ ہفتے لگ جائیں. لیکن اس دوران آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ جنگ میں مزید شدت آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, جنگ میں مزید شدت آ رہی ہے اور یہ بہت برا شگون ہے. یہ بہت برا شگون ہے کیونکہ ایران کے انہوں نے سول نیوکلیئر ری ایکٹرز پہ وعدہ کیا تھا ہم اٹیک نہیں کریں گے, وہ میرا خیال ہے امریکن عشیر بعد سے اسرائیل نے کر دی ہے. تو اب ایران رسپونڈ کرے گا اور پھر جی سی سی کے ممالک میں میزائلز آئیں گی, اور اس لیے جتنی جلدی ہے شروع ہو جائے. اور پاکستان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے, لگے ہوئے ہیں لوگ, سوئے نہیں ہیں. 4-5 دن ہو گئے ہیں پاکستان کا دفتر خارجہ اور پاکستان کی جو دوسرے ادارے ہیں, جو فوجی ادارے ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں, وہ دن رات, مجھے پرسنلی معلوم ہے کہ وہ دن جاگے ہوئے ہیں. جی سی سی ممالک کے جنگ میں ملوث ہونے کا امکان کتنا ہے؟ جی اگر یہ جنگ تھوڑی اور 1-2 ہفتے میں ان پہ میسو اٹیکس ہوئے تو جی سی سی کنٹریز کا چانس ہے کہ وہ اٹیک بیک کریں گے. اس لیے پاکستان بہت انٹرسٹڈ ہے کہ دونوں سائڈز کو ریسٹرینٹ کرے اور ٹاکس شروع کرائے. اچھا, ایران یہ جو مطالبہ کر رہا ہے اپنا ہرمز پہ کنٹرول کا, تو اس کے لیے جی سی سی ممالک مان جائیں گے یا امریکہ مان جائے گا؟ بہت مشکل ہے جی, بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے یہ ایران کی میکسیملسٹ ڈیمانڈ ہے اور وہ پھر اس کو گیون شاید تھوڑا سا کر دیں, کوئی جوائنٹ پیٹرول کی بات ہو جائے, جی سی سی کے ساتھ جوائنٹ پیٹرول کی ہو جائے, جوائنٹ ٹولز کی بات ہو جائے. دیکھیے سلیم, اگر نیت ہونا تو راستے بہت لوگ نکال لیتے ہیں. امریکہ کے اب کیریئر ڈپلومیٹس بھی چاہیے اس ٹاک کے اندر, صرف یہ کم مینٹل سپین ہونے والے لوگ نہیں چاہیے. اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایک طرف رکھ کے جی سی سی ممالک اور ایران کی کوئی پیچ اپ ہو جائے؟ نہیں جی, ابھی تک جی سی سی ممالک امریکہ کی طرف اپنی سیکیورٹی کے لیے دیکھتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی اگلے 3-4 سال میں وہ ڈائیورسیفائی کریں گے, اور یہ جو بلاک ہے جس کے فارن منسٹرز کل یہاں آ رہے ہیں, اس کا بھی چانس ہے کہ یہ اپنے طور پہ انفارمل یا فارمل کوئی گروپنگ بنائیں جو کہ اسرائیل کی مزاحمت کرے اور مڈل ایسٹ میں پیس کرے. اس کا بھی چانس ہے. جی اس کا بھی چانس ہے. لیکن امریکہ اور ان کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامن گراؤنڈ کیا بن سکتا ہے؟ ایران اور امریکہ کے درمیان جی کامن گراؤنڈ یہ بنے گا کہ کوئی ان کو گارنٹیز دی جائیں کہ ان کے اوپر, ان کی ٹیریٹوریل سوورنٹی کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ڈائریکٹ جغرافیکلی کسی پہ اٹیک نہ کریں. نیوکلیئر پروگرام ڈاؤن گریڈ ہو جائے گا, میزائلز پروگرام درمیان میں رہے گا, ایران کبھی اس کو ختم کرنے پہ نہیں مانے گا, اور اسٹریٹس آف ہرمز کے اوپر یا جوائنٹ ہو جائے گا یا ایران گیو ان کر دے گا. اور ایران کے جو ریپریشنز کی بات ہے اس کو امریکہ اس طرح شاید حل کرے کہ جی ہم آپ کے اوپر سینکشنز ہٹا لیتے ہیں, آپ اپنا آئل اوپنلی سیل کریں. دیکھیں اتنی جلدی دوسرے ممالک کو ٹارگٹ کر رہے تھے, جب قیمتیں بڑھیں تو انہوں نے ایران کو اجازت دے دی اپنا آئل سیل کرنے کی. ایران نے جو شرائط رکھی ہیں کیا وہ اس سے پسپا ہو جائے گا؟
اس کا کچھ سے پیچھے ہٹ جائے گا جی، سب سے نہیں ہٹے گا. یہ گارنٹی اس کے اوپر ایران پیچھے نہیں ہٹے گا. ایران بالکل اس پہ، اور میزائل پروگرام کو رول بیک ایران نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ حملہ نہیں ہوگا تو اس کی گارنٹی دنیا میں کون دے سکتا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے جی، بہت مشکل ہے. اگر یہ 4 ممالک جو کل مل رہے ہیں، ان میں اتنی سخت ہے کہ یہ چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کو چین اور روس کو لانا پڑے گا. ایک جوائنٹ آپ کو گارنٹرز لانے پڑیں گے. پتہ نہیں امریکہ مانے گا نہیں مانے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بہت طویل اور بہت مشکل یہ ڈسکشن ہے، بہت مشکل ہے. اچھا، آپ نے ذکر کیا ان کا، اس پورے قضیے میں روس کا کیا کردار ہے؟ روس کا جی کردار جتنا ہونا چاہیے اس سے کم ہے. ابھی تک تو روس نے ڈائریکٹلی ایران کی ہیلپ نہیں کی. دیکھیے چائنا نے بیدو سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی سیٹلائٹ مدد کی ہے، روس نے انٹیلیجنس پرووائڈ کی ہے. لیکن ابھی پچھلے ہفتے پہلی دفعہ جب بشیر کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا تو روس پہلی دفعہ بولا ہے کہ اگر آپ نے وہاں کیا، کیونکہ ہمارے انجینئرز بھی کام کرتے ہیں اور اس کا خطرہ بھی ہے، تو ہم پھر وی ول ریز آر لیول آف پروٹیسٹ. وہ انہوں نے پہلی دفعہ بات کی ہے. اور چین بھی اب سامنے آ رہا ہے. لیکن دونوں کا جتنا کردار ہونا چاہیے، یہی مسئلہ ہے کہ یہ یونی پولر ورلڈ ہے، ملٹری کے حساب سے یونی پولر ورلڈ ہے. اس لیے ایران نے یہ جنگ اکیلے لڑی ہے. چین نیئر فیوچر میں کوئی کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اگر چائنا کو جی ایز پارٹ آف ڈسکشنز بلایا، جو کل مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈیٹیل سے اسحاق ڈار صاحب نے چائنیز فارن منسٹر کو بریف کیا ہے، تو ہم چائنا کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو اگر ڈپلومیٹکلی گارنٹیز کی کوئی بات ہوئی تو پھر شاید پھر چین ضرور اپنا رول پلے کرے گا. اچھا، اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو اس بات کا امکان ہے کہ یک طرفہ طور پر امریکہ وائنڈ اپ کر لے اور چلا جائے؟ ہو سکتا ہے جی، لیکن پھر آپ اسرائیل کو ریسٹرین نہیں کر سکتے. پھر ایک عجیب گندی صورتحال ہوگی، جس طرح سیریا میں اور باقی جگہ، کہ آپ ایک کانفلکٹ چلتا ہی رہے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا، اور ان کی کوشش ہوگی ایران ڈس انٹیگریٹ ہو جائے. وہ مسئلہ پھر وہ رہے گا. وہ کوئی اچھی صورتحال وہ بھی نہیں ہوگی. ایران بہت یونائٹ ہو چکا ہے، تو اس کا ڈس انٹیگریشن کے امکانات تو ختم نہیں ہوئے ہیں؟ جی ابھی تو ختم ہے، لیکن اگر وہاں انفراسٹرکچر اتنا ڈسٹروائے ہو جائے کہ لوگوں کے پاس بیسک فیسلٹیز نہ ہوں، اور پھر آپ کی جو لا انفورسمنٹ ہے، ساری پولیس، سارے IGRC کے جو بڑے دفتر ہیں، دفتر کمیونیکیشن جب ختم ہو جائے تو پھر اس ملک کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پاسداران کی طرف سے سخت موقف کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ جی وہ اب سب ایرانی لوگ یہ اس بات پہ یونائٹڈ ہیں کہ جب ہم نے اتنی بڑی قربانیاں دے دیں تو اب ہم پیس لے کے نکلیں. اب ہم یہ انفینشڈ بزنس لے کے کہ آپ ہمارے اوپر بمباری ہر تیسرے مہینے آپ بمباری شروع کر دیں، آپ کہیں جی فلاں وہ بندہ ہم نے دیکھا تھا ہم نے مار دیا. تو ایران گارنٹیز لیے بغیر نہیں ہٹے گا، اور اس لیے سخت موقف ہے. اور اس بات کا غصہ بھی ہے، ایک حمیت ہوتی ہے ایک قوم کی، یہ ایک غیرت اور حمیت والی قوم ہے اور وہ نہیں یہ برداشت کرے گی. لیکن گارنٹرز کی اگر بات آتی ہے تو اس میں چین اور روس کی شمولیت پہ کیا امریکہ مان جائے گا؟ پتہ نہیں جی، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ جوائنٹ امریکہ بھی گارنٹر بن جائے، کوئی ایسی صورت نکال لیں کہ ایگو امریکہ کا بھی خراب نہ ہو. ایسی صورت، یہ وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں جو بیٹھ کے حل ہوں گی. اس لیے بیٹھنا میرا خیال ہے ضروری ہے، اور اس لیے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے اور سر توڑ کوشش کر رہا ہے. لیکن آپ پر امید ہے کہ کوئی مذاکرات کے ذریعے حل نکل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جی مذاکرات ضرور ہوں گے، اور اگر جینوئننیس کے ساتھ امریکہ جائے تو مذاکرات کا حل نکل سکتا ہے.